پھر سلطان نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور پھر مسلمان لشکریوں کی اللہ اکبر کی آواز سے پوری رزمگاہ گونج اٹھی تھی۔ ان تکبیروں کے سائے میں سلطان بایزید یلدرم نے حملہ آور ہونے کا حکم دے دیا، اور اس حملے میں سلطان خود اپنے اس لشکر کی رہنمائی کر رہا تھا جسے سپاہی کہہ کر پکارا جاتا تھا، اور یہ حملہ کوئی عام سا حملہ نہ تھا۔ ترک اپنے سلطان کے ہمراہ اللہ اکبر کی رجس خوانی کرتے ہوئے ایسے انداز میں صلیبیوں پر حملہ آور ہوئے تھے جیسے طوفانوں کے زور نے اچانک کسی کو آ دبوچا ہو۔ اس ٹیلے پر چڑھ کر جب صلیبیوں نے اپنے آپ کا جائزہ لیا تو انہیں انتہا درجے کی حیرت و مایوسی ہوئی۔ سلطان کے لشکر کا پہلا اور دوسرا حصہ جو ینیچریوں پر مشتمل تھا اور جسے اپنے زعم صلیبی دائیں بائیں ہٹاتے ہوئے سلطان کے خاص لشکر تک پہنچے تھے، انہوں نے دیکھا کہ دائیں بائیں ہٹنے والے سلطان کے یہ عساکر بھی اب نیزوں کے جنگل کی صورت اختیار کیے پوری خود شناسی و خود آگاہی کے ساتھ بے کراں طلسم، راضی مشیت، منزلوں کی بشارت اور روشنی کے سفر کی طرح اب ان پر حملہ آور ہوا ہونے کو آگے بڑھ رہے تھے۔ سلطان کے صرف ایک اللہ اکبر کے نعرے کے جواب میں ترکوں نے چاروں طرف سے صلیبیوں پر حملہ کر دیا تھا۔ نیک پولس شہر کے سامنے کھلے میدانوں کے اندر کافی دیر تک ترکوں کے ہاتھوں یورپ کے اس متحدہ لشکر کا قتل عام ہوتا رہا۔ کافی دیر تک یہ قتل عام جاری رہا، یہاں تک کہ یورپ کے اس صلیبی لشکر نے سلطان کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور بڑے بڑے بہادروں، نائٹوں، گرینڈ ماسٹروں، سورماؤں اور صلیب کے لیے جان دینے کی قسم کھانے والوں نے اپنے آپ کو اپنے ہتھیار پہنتے ہوئے سلطان بایزید یلدرم کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ یورپ کے اندر بے انت اور بے انداز صلیبی لشکر کے مقابلے میں سلطان بایزید کی یہ شاندار فتح تھی، ایسی فتح جس نے یورپ کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی۔ اس وقت جبکہ یورپ کے بڑے بڑے سورما ہتھیار ڈال رہے تھے، اچانک یورپ کے مشہور جنگجو ایڈمائرل جین ڈی وائنی نے صلیبی لشکر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے یورپ کے سورماؤ، سن رکھو، تم مسلمانوں کے سامنے ہتھیار ڈال کر اپنی عزت و آبرو، اپنی عفت و ناموس مسلمانوں کے حوالے آپ کر رہے ہو۔ اس پر سارے نائٹوں نے اور ان کا دیکھی دیکھی کچھ اور لوگوں نے بھی ہتھیار اٹھا لیے اور اپنے سامنے وہ ترکوں پر ٹوٹ پڑے۔ لیکن ترکوں نے جب شعلہ فشاں اور برق ساماں ہو کر اور جوابی حملہ کرتے ہوئے ان کے سارے کس بل اور سارے تانوں و شکوک نکال دیے، تب صلیبی لشکر کے اندر ایک بھگدڑ مچ گئی اور ہر کوئی اپنی جان بچانے کی خاطر جدھر منہ اٹھا ادھر ہی بھاگنے لگے۔ اسی بھاگ دوڑ اور افراتفری میں ہنگری کا بادشاہ سجسمنٹ، ایڈمائرل اور دیگر کئی یورپی سالار اور نائٹ ترکوں کی تلواروں کا نشانہ بن کر اپنی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ صلیبی لشکر کے اس فرار سے چاروں طرف شور قیامت سی گونجیں بلند ہونے لگی تھی۔ ہر کوئی اپنی اپنی جان بچانے کی خاطر بخت رسوائی کی طرح انتہائی ذلت و نکبت کے ساتھ بھاگ رہا تھا، جبکہ ترک حلقہ در حلقہ رقص درویش کی طرح ان کے تعاقب میں تھے اور کڑے وقت کے پورے جبر اور قہر آمیز رنگوں کے ساتھ وہ ان کی قطع و برید اور تحریف و تلبیس کرتے جا رہے تھے۔ اس فرار سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت سے صلیبی بھاگنے میں بھی کامیاب ہو گئے، اور جو اس میں ناکام رہے انہیں قیدی بنا لیا گیا، اور ان قیدیوں میں یورپ کے بڑے بڑے سالار اور سورما بھی تھے۔ صلیبیوں کے خلاف سلطان بایزید کی اس شاندار اور عظیم فتح کی خبر جب میدان جنگ کے قریب ہی وینس اور دیگر ممالک کے بحری بیڑوں کو ہوئی تو وہ فوراً وہاں سے بھاگ گئے۔ پھر میدان جنگ کے اندر سارے جنگی قیدیوں کو جمع کیا گیا اور ان میں سے اس قدر جنگی قیدی علیحدہ کر دیے گئے تھے جس قدر صلیبی سرماؤں نے جنگ کی ابتدا کرنے سے قبل ترکی قیدیوں کو موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ پس سلطان بایزید یلدرم نے یورپ کے سارے قیدی سالاروں کو وہاں جمع کیا اور ان کی موجودگی میں علیحدہ کیے جانے والے صلیبیوں کی گردنیں کاٹ کر رکھ دی تھی۔ پھر سلطان نے بلند آواز میں کہا، اے یورپ کے اسیرو، سن رکھو، یہ جو تمہارے ساتھی قتل کیے گئے ہیں، یہ ہمارے ان ترک بھائیوں کے انتقام میں قتل کیے گئے ہیں جنہیں تم لوگوں نے جنگ کی ابتدا کرنے سے قبل وحشیانہ انداز میں قتل کر دیا تھا۔ اس موقع پر کاؤنٹ آف نیور اور شلڈبرگ جو قیدیوں کی حیثیت سے کھڑے تھے، ان کی گردنیں جھک گئی تھیں۔ ان کے علاوہ قوی ہیکل فرانسیسی نائٹ، اسکوائر، جرمنی، بوہری، اسٹائری اور ہنگری کے جنگجو جن کی حیثیت اب ایک قیدی کی سی تھی، سب گردنیں جھکائے اپنے فعل پر نادم کھڑے تھے۔ کسی کے پاس کچھ کہنے کو نہ تھا، اس لیے کہ جنگ سے قبل ظلم کی ابتدا تو انہوں نے خود ہی کی تھی، اور اب وہ اپنی ذات کی اندھی گپاؤں میں فکر و احساس کے اندر ڈوبے کھڑے تھے۔ ہر کوئی اسی فکر اور سوچ میں تھا کہ شاید اگلے ہی لمحے سلطان ان کی گردنیں بھی کاٹ دینے کا حکم دے دے گا، لیکن سلطان نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے ان سب کو معاف کر دیا
اور پھر سلطان بایزید ایک بلند ٹیلے پر چڑھ گیا اور خوب اونچی آواز میں اس نے صلیبی قیدیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں خوب جانتا ہوں کہ تم لوگ اپنے اپنے ملک کے بڑے بڑے رئیس اور سردار ہو۔ میں اگر چاہوں تو تم سب کی گردنیں بھی کاٹ سکتا ہوں، کیونکہ حملہ آوروں کے ساتھ اگر کوئی ایسا کرے تو وہ حق بجانب ہوتا ہے، لیکن میں تم لوگوں کو معاف کر چکا ہوں۔ ممکن ہے تمہاری اس پہلی بہادرانہ کوشش کی ناکامی اور شکست پر یورپ کے لوگ تمہیں مجرم ٹھہرائیں اور تم وہاں ان لوگوں کے سامنے سبکی محسوس کرو، اور ناکامی کی اس داغ اور شکست کے ان ذلت آمیز دبوں کو دور ڈالنے اور اپنے کھوئے ہوئے وقار کو دوبارہ حاصل کرنے کا اگر تم ارادہ کرو تو پہلے کے مقابلے میں ایک زیادہ منظم اور طاقتور لشکر لے کر میرے مقابلے پر آنا۔ انشاءاللہ تم مجھے ہر وقت اور ہر جگہ اپنے سامنے جنگ کے لیے تیار پاؤ گے۔ اگر تم صلیبیوں سے مجھے کسی قسم کا شبہ اور خوف ہوتا کہ کہیں ایسا نہ ہو تم پھر میرے خلاف ایک بڑا لشکر لے کر آؤ گے، تو تم جانو میں تم سب کا یہیں پر قتل عام کرا سکتا تھا، لیکن میں تو صرف اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہانوں کا رب اور ساری کائنات کا وارث اور شہنشاہ ہے۔ مجھے یہ جو دنیاوی بادشاہت ملی ہے مجھ پر ایک بار امانت ہے، اور میرے امتحان میری آزمائش کا ذریعہ ہے۔ اے یورپ کے صلیبیوں، تم اگر سارے یورپ کو اکٹھا کر کے میرے مقابلے پر لے آؤ تب بھی تم لوگوں سے میں خوفزدہ نہ ہوں گا کہ میں تمہارے مقابلے میں اپنے رب ہی کو اپنا کارساز سمجھتا ہوں اور اسے ہی اپنی مدد کے لیے پکارتا ہوں، اس لیے کہ اس کے علاوہ نہ کوئی کارساز ہے نہ ہی پکارے جانے کے قابل ہے۔ میری جگہ یہاں کوئی اور فاتح ہوتا تو وہ ضرور تم لوگوں سے تمہاری ہی مذہبی کتاب پر ہاتھ رکھوا کر یہ حلف لیتا کہ آئندہ تم اس کے خلاف آمادہ جنگ نہ ہوگے، لیکن میں تمہارے سالاروں اور تمہاری لشکریوں سے اس قسم کا کوئی بھی قول و قرار نہیں لے رہا۔ برخلاف اس کے جب بھی لوگ میرے خلاف جنگ کرنے کا ارادہ کرو بخوشی میری طرف آؤ اور جتنی تعداد میں چاہو لشکر لے آؤ، مجھے تم لوگ ہمیشہ میدان جنگ میں خوش آمدید کہتے ہوئے پاؤ گے۔ اور یہ باتیں جو میں تم لوگوں سے کہہ رہا ہوں یہ تم یورپ میں جسے چاہو جا کر کہہ سکتے ہو، کیونکہ میں جنگی کارناموں اور یورپ کے اندر مزید فتوحات حاصل کرنے کی قوت رکھتا ہوں۔ سلطان بایزید یلدرم کی یہ پرشکوہ الفاظ سب قیدی سالار سر جھکائے غور اور توجہ سے سنتے رہے۔ اس کے بعد سلطان نے انہیں معاف کرتے ہوئے جانے کی اجازت دے دی تھی، اور معاف کیے جانے والے یہ سارے صلیبی جب تک زندہ رہے وہ سلطان کے انہی الفاظ پر غور کرتے رہے، اور وہ نیکوپولس کی اپنی اس بدترین اور ذلت آمیز شکست کو کبھی فراموش نہ کر سکے، اور آئندہ ان میں کسی نے بھی کبھی سلطان بایزید یلدرم کے مقابلے میں صف آرا ہونے کی جرأت نہ کی۔ جنگ نیکوپولس نے سلطان بایزید کی عسکری قوت اور شہرت کو بام عروج پر پہنچا دیا تھا۔ ابو دجلہ و فرات سے لے کر ڈینوب اور یونان تک ایک باعظمت اور صاحب اقتدار سلطان تسلیم کر لیا گیا تھا۔ نیکوپولس کے میدان میں یورپ کی متحدہ عسکری قوت کو بری طرح کچلنے کے بعد سلطان نے اپنے لشکر کے ساتھ یورپ کے اندر مزید پیش قدمی کی، اور ترماپلی کے راستے وہ جنوب کی طرف بڑھا، اور راستے میں آنے والی ہر یورپی قوت کو رونتا ہوا وہ آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ اس نے نما پلوپ، ایتھنز اور ایکروپولس کو فتح کر کے ان شہروں پر اپنا ہلالی پرچم نصب کر دیے تھے۔ یونان اور یورپ کے ایک حصے کو اپنے سامنے زیر اور سرنگو کرنے کے بعد سلطان بایزید یلدرم قسطنطنیہ کی طرف بڑھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ قسطنطنیہ کا محاصرہ اس وقت تک رکھوں گا جب تک وہ فتح نہیں ہو جاتا۔ قسطنطنیہ کے یونانی بادشاہ مینول کو جب خبر ہوئی کہ سلطان بایزید یلدرم قسطنطنیہ کا محاصرہ اور اس پر قبضہ کرنے کے ارادے سے بڑا ہے، تو مینول قسطنطنیہ کا دفاع اپنی سپہ سالار کے سپرد کرنے کے بعد خود مدد حاصل کرنے کے لیے یورپ کی طرف روانہ ہوا۔ اس کا ارادہ تھا کہ جب تک وہ مدد حاصل نہیں کر لیتا اس وقت تک اس کا سپہ سالار قسطنطنیہ کا دفاع کرتا رہے گا، اور یوں وہ یورپ سے مدد و کمک حاصل کرنے کے بعد قسطنطنیہ کو سلطان بایزید سے بچانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ مینول نے یورپ کا ایک ایک کونا چان مارا، لیکن یورپ کا کوئی بھی بادشاہ اس کی مدد کے لیے تیار نہ ہوا، اس لیے کہ ان میں سے ہر کوئی سلطان بایزید سے خوفزدہ اور لرزہ بر اندام تھا۔ مینول اور پاپائی اعظم قبیس نہم کے تعلقات ایک عرصے سے کشیدہ چلے آ رہے تھے، لیکن مینول نے سلطان بایزید کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو اس حد تک گرا دیا کہ وہ عاجزانہ طور پر پاپائی اعظم قبیس نہم سے امداد کا طالب ہوا، لیکن پاپائی اعظم نے بھی اس کی مدد کرنے یا سلطان بایزید کے خلاف صلیبی جنگ کا اعلان کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ گزشتہ صلیبی جنگ کو نگاہ میں رکھتے ہوئے اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اگلی صلیبی جنگ کا انجام اس سے بھی ہولناک ہوگا۔ اب ایک طرف مینول یورپ سے مدد حاصل کرنے میں سرگرداں تھا،
سلطان بایزید یلدرم ابھی قسطنطنیہ شہر کا محاصرہ کیے ہوئے تھا کہ تیمور نے ملت فروشی، اسلام دشمنی، اخوت کشی اور مسلم بیزاری کا مظاہرہ کیا، اور اس نے عیاری و مکاری، دھوکہ دہی اور فریب کاری سے کام لیتے ہوئے سلطان بایزید یلدرم کی سلطنت پر حملہ آور ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ تیمور اپنی پوری مالی اور عسکری قوت سے سلطان بایزید کی مدد کرتا کہ وہ اسلام کے فروغ کے کام میں مصروف تھا، لیکن تیمور نے الٹا اس کے پیٹھ میں خنجر گھونپنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور اس ظالم اور فریب کار انسان نے سلطان بایزید کی مملکت پر حملہ آور ہونے کی بھی اس وقت ٹانی جب قسطنطنیہ کے محاصرے میں آگے بڑھتے ہوئے سلطان بایزید یلدرم ایک ایسے نقطے پر پہنچ چکا تھا جہاں قسطنطنیہ اس کے سامنے سرنگو ہو سکتا تھا۔ سلطان بایزید کو قسطنطنیہ کا محاصرہ اٹھا لینے پر مجبور کرنے کے لیے تیمور نے سلطان کے لشکر سے کئی گنا بڑا لشکر تیار کر کے پیش قدمی کی اور ایشیائے کوچک میں سلطان بایزید کے ایک سرحدی شہر سیواس کی طرف بڑھا۔ اس شہر کا حاکم سلطان بایزید کا ہونہار بیٹا سلیمان تھا۔ اس شہر سے باہر تیمور نے پڑاؤ کیا اور اپنے بیٹے شاہ رخ اور سارے پوتوں کو اس نے اپنے خیمے میں طلب کیا۔ جب شاہ رخ، محمد سلطان، پیر محمد اس کے خیمے میں جمع ہو گئے تب تیمور نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے میرے عزیزو، اس وقت ترکوں کا سیواس شہر ہمارے سامنے ہے اور تھوڑی دیر تک ہم اس کا محاصرہ کر لیں گے، اور مجھے امید ہے کہ بہت جلد اس شہر کو ہم فتح کر لیں گے۔ جب بایزید کو اپنے شہر کے سقوط کی خبر ہوگی تو وہ ضرور قسطنطنیہ کا محاصرہ ترک کر کے ادھر کا رخ کرے گا، لیکن اس کا بندوبست کرنے کے لیے بھی بہرحال میں نے ایک طریقہ سوچ لیا ہے، اور وہ یہ کہ بایزید کا لشکر اس وقت زیادہ تر دو گروہوں پر مشتمل ہے، ایک عثمانی ترک اور دوسرے سلجوقی تاتار جو ہماری ہی نسل سے ہیں۔ پس میں آج ہی اپنے لشکر سے چند سلجوقی سالاروں کو روانہ کروں گا۔ یہ بایزید کے لشکر میں شامل سلجوقیوں کو اس امر پر آمادہ کریں گے کہ جب ہماری اور بایزید کی جنگ ہو تو وہ بایزید کا ساتھ چھوڑ کر ہم سے آ ملے، اور اس مقصد کے لیے میں بایزید کے لشکر میں شامل سلجوقی سالاروں کو بہت بڑا لالچ بھی دوں گا۔ اس طرح مجھے امید ہے کہ ہم اپنا کام نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تیمور چند لمحوں کے لیے رکا، پھر رزدارانہ آواز میں بولا، میرے بیٹے شاہ رخ اور اے میرے پوتو، جو کچھ میں تم سے کہہ رہا ہوں اس کی خبر کسی کو نہ ہونے پائے۔ چھوٹے سالار تو ایک طرف، سیف الدین، نور الدین اور آگ بوغا تک کو بھی اس کی خبر نہ ہونے پائے، اور اپنوں میں سے خلیل کو بھی ہمارے ان انتظامات کی خبر نہ ہو، ورنہ وہ بھی بات کو آگے نکال سکتا ہے، اس لیے کہ خلیل صرف میرے لیے ہی نہیں بلکہ تمہارے لیے بھی قابل بھروسہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ راز ہم بایزید کے خلاف اس کے لشکر کے سلجوقیوں کے ساتھ ساز باز کر رہے ہیں۔ میرے اور تم تینوں کے درمیان ایک سنگین اور مدفون راز ہو کر رہ جانا چاہیے۔ اب تم تینوں کے یہاں سے جانے کے بعد میں اپنے چند بھروسے کے سلجوقی سرداروں کو طلب کروں گا اور انہیں بایزید کے خلاف حرکت میں لاؤں گا۔ اے میرے عزیزو، یہ بھی سن رکھو، بایزید یونان کے علاوہ یورپ کے ایک حصے کو اپنے سامنے کنگال کر چکا ہے۔ بڑے بڑے صلیبی لشکروں کو اس نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے، اور اگر ہم نے اس کے خلاف کسی اندرونی سازش اور مفید تدبیر سے کام نہ لیا تو یاد رکھو بایزید کے ہاتھوں ہماری حالت یورپ کے صلیبیوں سے مختلف نہ ہوگی۔ گو ہمارے پاس ایک ایسا لشکر ہے جو عددی لحاظ سے بایزید کے لشکر سے کئی گنا زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہم نے کسی سازش سے کام نہ لیا تو عددی برتری کے باوجود بایزید ہمیں رگید کر بس کر دے گا۔ لہذا جس کام کی ہم ابتدا کر رہے ہیں یہ ہمارے لیے ضروری اور اہم ہے۔ یہ معاملہ تو اب طے ہو چکا ہے۔ اے شاہ رخ، میرے بیٹے، تم یہاں سے نکلنے کے بعد نور الدین کو اپنے ساتھ ملا کر سیواس شہر کا محاصرہ کر لو اور شہر کو فتح کرنے کی کوشش کرو۔ اپنے لشکر کو شہر کے مشرق میں رکھنا، نور الدین کو شمال میں، محمد سلطان کو مغرب اور پیر محمد کو جنوب میں رکھنا۔ یک بارگی شہر پر حملہ کر کے فصیل پر چڑھنے کی کوشش کرو، اور جب شہر پر تمہارا قبضہ ہو جائے تو شہر کے اندر مرد، عورتوں، بوڑھوں، بچوں اور علماء و فقیہ کی تمیز کیے بغیر شہر کے اندر قتل عام کرا دو۔ نور الدین اس قتل عام کے خلاف اگر کوئی مداخلت کرے تو ان کے ساتھ ہرگز نہ الجھنا، بلکہ اسے آرام اور پیار سے مطمئن کر کے خاموش کرا دینا۔ میں جانتا ہوں مسلمانوں کے خلاف ہماری جنگیں اسے گراں گزرتی ہیں، لیکن وہ ایک ایسا جرنیل ہے جس کے بغیر میں اپنے کام کو ادھورا سمجھتا ہوں۔ ہلکی ہلکی مسکراہٹ میں شاہ رخ نے تیمور کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے میرے باپ، آپ نور الدین سے متعلق زیادہ فکر مند نہ ہوں۔ اول تو مجھے امید ہے کہ سیواس کے قتل عام کے خلاف وہ کوئی زوردار احتجاج کرے گا ہی نہیں، اور اگر اس نے کیا بھی
تو میں اسے پیار اور شفقت کے ساتھ سمجھا بجھا کر خاموش کرا دوں گا۔ اگر ہم سیوا شہر کو فتح کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ایک طرح سے ترکوں کے دلوں پر تاتاریوں کا رعب بیٹھ جائے گا کہ تاتاری ان سے جنگ کرنے کی ہمت و سخت رکھتے ہیں۔ شاہ رخ کے خاموش ہونے پر تیمور نے فیصلہ کن انداز میں کہا، اچھا اب تم جاؤ اور میری ہدایات کے مطابق ترکوں کے شہر سیواس کا محاصرہ کر لو اور جس قدر جلد ممکن ہو اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کرو۔ اس کے ساتھ ہی شاہ رخ، محمد سلطان اور پیر محمد تیمور کے خیمے سے نکل کر اپنے اپنے لشکر کی طرف جا رہے تھے۔ نور الدین، شاہ رخ، محمد سلطان اور پیر محمد نے چاروں طرف سے سیواس شہر کا محاصرہ کر لیا تھا۔ سلطان بایزید کے بیٹے سلیمان نے انتہائی کوشش کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے مغلوب ہونے سے بچا جائے، لیکن اسے ناکامی اور مایوسی ہوئی، کیونکہ نور الدین، شاہ رخ، محمد سلطان اور پیر محمد کے لشکروں کی تعداد اس لشکر سے 20 گنا سے بھی زیادہ تھی جو سلیمان کے پاس سیواس شہر کی حفاظت کے لیے موجود تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نور الدین، شاہ رخ، محمد سلطان اور پیر محمد مختلف سمتوں سے سیواس شہر کی فصیل پر چڑھنے میں کامیاب ہو گئے اور پھر اس کے بعد لمحوں کے اندر انہوں نے شہر پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس جنگ میں شاہ رخ نے سلطان بایزید کے بیٹے سلیمان کو زندہ گرفتار کر لیا تھا۔ اس کے بعد شاہ رخ نے سیواس شہر کے اندر لوٹ مار کا بازار گرم کرنے اور لوگوں کا قتل عام کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ جس وقت شاہ رخ کے حکم پر سیواس کے شہریوں کا قتل عام ہونے لگا، اس وقت نور الدین تیزی کے ساتھ شاہ رخ کے پاس آیا اور اسے مخاطب کر کے اس نے پوچھا، کیا سیواس کے مسلمانوں کا قتل عام کرنے کے بجائے ہم انہیں ان کے حال پر نہیں چھوڑ سکتے؟ نور الدین کے اس سوال پر شاہ رخ چونکا، لیکن جلد ہی اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ پہلے اپنائیت کا اظہار کرنے کے لیے اس نے نور الدین کے کندھے پر ہاتھ رکھا، پھر نرم و شیریں آواز میں اور سمجھانے کے انداز میں اس نے کہا، اے نور الدین، یہ سب کچھ ایک مجبوری کے تحت کیا جا رہا ہے۔ اب جب کہ ترکوں کے ساتھ ہماری جنگوں کا سلسلہ شروع ہو ہی گیا ہے تو سن رکھو، اگر کسی شہر کو فتح کر کے ہم وہاں کے محافظوں اور رہنے والوں کو چھوڑتے ہیں تو یہی لوگ بعد میں دوسری جنگوں میں ہمارے لیے مصیبت، پریشانی اور ابتلا کی وجہ بنتے رہیں گے۔ لہٰذا اے نور الدین، تم ان لوگوں کی حالت پر فکر مند نہ ہو، ان کا قتل عام کیا جانا ہی سود مند ہے۔ شاہ رخ کی اس گفتگو کے بعد نور الدین خاموش ہو گیا اور سیواس میں قتل عام شروع ہو گیا۔ شہر فتح ہونے کی خوشخبری سن کر تیمور بھی سیواس شہر کے قریب اس جگہ آیا جہاں نور الدین، شاہ رخ، محمد سلطان اور پیر محمد اکٹھے کھڑے تھے، اور ان کے ساتھ سلطان بایزید کا بیٹا سلیمان بھی تھا، جسے شاہ رخ نے جنگ کے دوران گرفتار کیا تھا اور جس کے ہاتھ اس کی پشت پر بندھے ہوئے تھے۔ لشکر کے اندر جو عورتیں شامل تھیں وہ بھی ایک بہت بڑے گروہ کی صورت میں فتح ہونے والے اس شہر کو دیکھنے چلی آئی تھی۔ قریب آ کر تیمور نے نور الدین، شاہ رخ، محمد سلطان اور پیر محمد چاروں کو سیواس شہر کی فتح پر مبارکباد دی۔ پھر تیمور نے شاہ رخ کے قریب کھڑے سلطان بایزید کے بیٹے سلیمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، یہ کون ہے جس کے ہاتھ تم لوگوں نے اس کی پشت پر باندھ رکھے ہیں؟ کیا یہ کوئی خطرناک مجرم ہے؟ شاہ رخ کے چہرے پر تحقیر آمیز سی مسکراہٹ نمودار ہوئی اور سلیمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بولا، اے میرے باپ، یہ خطرناک مجرم ہونے کے ساتھ ساتھ اس فتح ہونے والے شہر سیواس کا حاکم بھی ہے۔ اے میرے باپ، اس کا نام سلیمان ہے اور یہ سلطان بایزید کا بیٹا ہے۔ تیمور کے چہرے پر کسی بھوکے اور شکار پر جھپٹ پڑنے کا ارادہ کر لینے والے چیتے جیسے اثرات ظاہر ہو گئے تھے۔ نور الدین بھی تیمور کی اس حالت کو بانپ گیا تھا، لہٰذا اس نے فوری طور پر دخل اندازی کی اور تیمور کو مخاطب کر کے بولا، اے آقا، سلطان بایزید یلدرم کی اس بیٹے سلیمان کو آپ میرے حوالے کر دیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اسے میں اپنا حامی بنا لوں گا۔ تیمور نے سخت اور کڑکڑاتی آواز میں کہا، اس شام کے سمپولے کو میں تیرے حوالے کر دوں تاکہ یہ تیری گردن کاٹ دے اور آنے والے دنوں میں اپنے باپ کے ساتھ مل کر یہ ہمارے لیے ایک خطرناک طوفان کی صورت اختیار کر لے۔ اس کے ساتھ ہی تیمور نے اپنی تلوار بے نیام کی، پھر اس نے اپنی تلوار بلند کی، گرائی اور سلیمان کی اس نے گردن کاٹ کر رکھ دی تھی۔ تیمور کا یہ رویہ وہ پہلی ضرب تھی جو اس کے خلاف نور الدین کے دل میں شک و شبہات پیدا کر گئی تھی، لیکن نور الدین کمال صبر اور ضبط کا مظاہرہ کر رہا تھا اور اس کے اپنے چہرے کے تاثرات سے تیمور پر کچھ بھی ظاہر نہ ہونے دیا۔ پھر تیمور نے انہیں مخاطب کر کے کہا، تم چاروں اب اپنے خیمے میں جا کر آرام کرو، سیف الدین بھی ادھر آ رہا ہے، اس کے ساتھ میں نے اسقف یوحنا کو بلایا ہے اور ان دونوں کے ساتھ مل کر میں شہر کا نظم و نسق سنبھالتا ہوں۔ تیمور کی اس ہدایت پر وہ چاروں وہاں سے ہٹ گئے تھے۔